يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اس مسجد میں حضرت مولانا غلام اکبر صاحب مدظ ظلہم العالی کے ہاں حاضر ہیں، اور مجھے یہ حکم ہوا کہ کچھ باتیں دین کی یہاں سنا دوں. اسی لیے ہم یہاں آج حاضر ہو گئے. اپنی بات کے آغاز سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ مفید معلوم ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور آپ کی سنتوں کا اتباع، اسی میں ساری انسانیت کی نجات ہے. اور سنتوں پر عمل یہ اس وقت نصیب ہوگا جب سنتوں کا علم تو ہو. آج ہمارے معاشرے سے، گھروں سے سنتوں کا مذاکرہ اور اس کی تعلیم، اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سنتوں کا علم نہیں ہوتا. جب علم نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہوگا. اس لیے کبھی کبھی اس کا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے. پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ وہ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے کیا کرتے تھے. اس کا آغاز سیدھی طرف سے کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے یہاں تک کہ اگر بالوں میں کنگھی کرنی ہوتی تو پہلے سیدھی طرف کرتے، پھر الٹی طرف کرتے. داڑھی میں کنگھی کرنی ہوتی تو پہلے سیدھی طرف کرتے، پھر الٹی طرف کرتے. جوتا پہننا ہوتا تو پہلے سیدھا پاؤں جوتے میں ڈالتے، اس کے بعد الٹا پاؤں ڈالتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر اچھے کام کے آغاز میں سیدھی جانب کا اہتمام کریں. آج کل سویٹر انسان پہنتا ہے، جراب پہنتا ہے، تو اس وقت یہ نیت کر کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھے کام کا آغاز سیدھی طرف سے کرتے تھے، تو جراب سیدھے پیر میں پہلے پہنے، الٹے میں بعد میں پہنے. اور جب اتارنی ہو تو الٹے سے پہلے اتاریں اور سیدھے سے بعد میں اتاریں. ایسے ہی سویٹر پہننا ہے، جیکٹ پہننی ہے، تو سیدھی آستین میں پہلے ہاتھ ڈالیں اور الٹی آستین میں بعد میں ہاتھ ڈالیں. اور جب اتارنا ہو تو الٹے ہاتھ کو پہلے نکالیں اور سیدھے ہاتھ کو بعد میں نکالیں. ایسے ہی جب مسجد میں داخل ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہوں، دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نفل اعتکاف کی نیت کریں. اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو الٹے پیر سے نکلیں. اور بیت الخلاء میں جب داخل ہونا ہو تو ہمیشہ الٹے پیر سے داخل ہو. اس میں اصول یاد رکھیے کہ ہر اعلیٰ جگہ میں جب داخل ہونا ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، اور جب اس اعلیٰ جگہ سے نکلیں گے تو الٹے پیر سے نکلیں گے. اور ادنا جگہ پہ جب داخل ہونا ہو تو پہلے الٹے پیر سے داخل ہوں گے، اور ادنا سے جب باہر اچھی جگہ پہ آ رہے ہوں گے تو سیدھے پیر سے آئیں گے. بیت الخلاء ادنا جگہ ہے، جب وہاں داخل ہو تو الٹے پیر سے داخل ہوں، اور جب باہر نکلیں تو سیدھے پیر سے باہر نکلیں. ان سنتوں سے ہماری زندگیوں کے اعمال میں نور آئے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی اور ایک بڑی کوتاہی میراث کی تقسیم میں ہو رہی ہے کہ میراث کو صحیح تقسیم نہیں کیا جاتا. میں نے سورہ نساء کی جو آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے اموال ظلماً کھا جاتے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے. اس دنیا کے اندر جو وہ دوسروں کا مال ناحق کھا رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور آخرت میں انجام کیا ہوگا کہ ان کو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اصل حقیقت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ انسان وہ آگ اپنے پیٹ میں نہیں ڈال رہا ہوتا، بلکہ اس عمل کا اور اس گناہ کا انجام مراد ہے. کہ وہ جو ظلماً کسی کا مال کھا کر اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے.
اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقت ہی مراد ہے، اس لیے کہ ایک چیز سنکھیا ہے، زہر ہے، اس آدمی جو اس کے ہاتھ میں بھی ہو، اگر وہ اس کو ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے تو زہر کا اثر اس کو نہیں ہوگا. اگر اس نے منہ میں رکھ لیا جب بھی اثر نہیں ہوگا، لیکن جب اس کو حلق سے اتارے گا تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. یا جو ہے وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے، کوئی کہے کہ یہ آگ ہے، تو وہ آگ نہیں ہے جب تک کہ اس کو رگڑا نہ جائے، رگڑ لیں گے تو وہ آگ ہو جائے گی. تو ایسے ہی فرمایا کہ یتیموں کے مال یہ بالکل آگ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو دوسروں کا مال ہم ناحق کھا رہے ہیں یہ حقیقی آگ ہے، اور اس کا اثر یہی ظاہر ہوگا کہ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں. اس کا علم رکھنا بہت ضروری ہے، جب یہ علم نہیں ہوتا تو اس میں کوتاہی ہوتی ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس شخص کی تجہیز و تکفین کے اخراجات اس کے مال میں سے نکالے جائیں گے. کسی کا بھی انتقال ہو گیا، اب اس کو کفن دینا ہے، قبر تیار کرانی ہے، غسل وغیرہ کرانا ہے، تو اس میں کچھ خرچ ہوتا ہے. اگر وارثوں میں یا رشتہ داروں میں کوئی شخص وہ خرچ اپنے ذمے لے لے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو اس مرے ہوئے شخص کے مال میں سب سے پہلے یہ خرچہ نکالا جائے گا، اسی کے خرچ سے تجہیز و تکفین کی جائے گی، تدفین کی جائے گی. دوسرا حق یہ ہے کہ پھر اگر اس کے ذمے قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ جب تک قرضہ گردن پر ہو بخشش رکی رہتی ہے. حدیث شریف کی روح سے شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہیں الا الدین، مگر قرض، چونکہ قرض حق العبد ہے. بندے کا حق توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس بندے سے معاف نہ کرایا جائے یا پھر اس کا حق ادا نہ کیا جائے. 1000 توبہ استغفار کرے وہ معاف نہیں ہوگا. تو قرض جو ہے یہ دوسرا حق ہے جو میت کے مال سے وابستہ ہوتا ہے کہ اس کو نکالا جائے. اگر کسی نے لکھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے مطابق اس کا قرض ادا کیا جائے، اور لکھنا چاہیے. یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم اپنے ذمے حقوق کو لکھتے نہیں، اور موت تک کچھ پتہ نہیں. اچانک اگر موت آ گئی تو لوگوں کے حق ہماری گردنوں پر ہوں گے اور ہم اللہ کے ہاں پیش ہو چکے ہوں. اگر لکھا ہوا نہیں ہے اور کوئی شخص آ کر بتا دے اور گواہوں سے اور دلائل سے ثابت کر دے کہ اس آدمی نے میرا اتنا اتنا پیسہ دینا تھا، اس نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا تھا، تو وارثوں کے ذمے ہے کہ اس کے مال میں جو دوسرا حق ہے قرض ادا کرے. اس قرض کی ادائیگی میں سارا مال جاتا ہو تو سارا مال دینا پڑے گا. انہی قرضوں میں ایک قرضہ بیوی کا مہر بھی ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیوی کا مہر ہے یہ شوہر کے ذمے قرض ہے. آج نام و نمود کے لیے اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے انسان نکاح میں بڑے بڑے مہر رکھتا ہے، اور پھر شادی کی پہلی ہی رات میں بیوی پر دباؤ ڈال کر اس کو معاف کرایا جاتا ہے. اور یہ اگر معاف نہیں کرایا تو ساری زندگی شوہر دیتا نہیں ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازہ اٹھانے سے پہلے خواتین آتی ہیں شوہر کے گھر کی اور کہتی ہیں کہ دیکھو اب یہ جا رہا ہے، ذمہ قرض ہے، تم معاف کر دو تاکہ کل عذاب سے بچ جائے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بیوہ اپنے شوہر کے غم میں صدمے سے نڈھال ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا یہ قرض بھی معاف کر دو. یاد رکھیے، دباؤ ڈال کر جو معاف کرایا جائے یا اس غم کی حالت میں اس کو مجبور کر کے معاف کرایا جائے، شرعاً وہ معاف نہیں ہوتا. اگر وہ کہہ بھی دے میں نے معاف کیا پھر بھی معاف نہیں ہوتا. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. حدیث شریف ہے کہ مسلمان کا مال اس کی رضامندی اور خوشی کے بغیر حلال ہی نہیں ہوتا. اگر عدم رضامندی کے ساتھ زبان سے وہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا، مجبور ہو کر کہہ دے، وہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے مہر اتنا رکھے جتنا وہ دے سکے اور کوشش کر کے اس کو جلدی ادا کرے. اس کو معاف کرانے کی کوئی ترکیب اور کوئی ترتیب نہ بنائے. اگر وہ بیوی اپنی خوشی سے دیا ہوا مہر شوہر کو پورا کا پورا واپس دے دے، شوہر پر خرچ کر دے، آدھا دے دے، سارا اختیار بیوی کا ہے. اگر اپنے اختیار سے وہ دے تو شوہر کے لیے بالکل حلال ہے. لیکن اگر اپنے اختیار سے اسے نہیں دیا اور اس نے مجبور ہو کر دیا ہے، دباؤ میں آ کر دیا ہے، تو یہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے. یہ تیسرا حق ہے.
جائز وصیت یہ ہے کہ وہ کسی ناجائز اور خلاف شرع کام کی وصیت نہ ہو. مثلا کسی نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے تیجے اور چہلم پر اتنی دیگیں پکوا دینا، وصیت کر دی. یا اس نے کہہ دیا کہ میرے اتنے پیسوں سے ایک کوئی ایسی تقریب منعقد کر دینا، فلاں فلاں جو ہے گانے والوں کو بلا لینا اور ان سے یہ کام کرا لینا. یہ خلاف شرع وصیتیں ہیں. یا اس نے وصیت کی اور تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی، تو یہ بھی خلاف شرع ہے. تو ایسی وصیتیں شریعت میں نافذ نہیں ہوتی. جائز وصیت کی ہو اس کو پورا کرنا یہ تیسرا حق ہے. جائز یہ ہے کہ مثلا وہ کہے کہ میرا یہ پیسہ ہے مسجد کی تعمیر میں لگا دینا، یا یہ میرا پیسہ ہے مدرسے میں دے دینا، یہ فلاں اللہ کا نیک بندہ ہے کمزور ہے تو میری طرف سے یہ وصیت ہے کہ اس کو اتنے پیسے دے دینا. تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ تہائی مال سے کم ہو، اس کے اندر ہو، تو وہ وصیت نافذ ہوگی، اس کو پورا کیا جائے گا. اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر پھر مال بچ جائے تو شریعت کے حکم کے مطابق وارثوں میں اس مال کو تقسیم کر دینا. یہ چوتھا حق. اس چوتھے حق میں بڑی کمی ہو رہی ہے، اور بسا اوقات وارثوں میں نابالغ بچے ہوتے ہیں. اب جو میراث تقسیم نہیں کر رہا وہ یتیموں کا مال کھا رہا ہے. اور قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے جو میں نے تلاوت کی، جو شخص ظلماً یتیموں کا مال کھا رہا ہے، ناحق کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. آج کتنے لوگ ہیں کہ وہ عورتوں کو میراث نہیں دیتے، بہنوں اور بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا جہیز بنا دیا تھا، ہم نے ان کی شادی پہ خرچ کر دیا تھا. کبھی جو ہے وہ ان کو یوں کہا جاتا ہے کہ یا مال لے لو یا بھائی لے لو. یعنی یا تو اگر تم مال کا مطالبہ کرتی ہو تو ٹھیک ہے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے ہم تمہارے بھائی نہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں. اور یہ مال چھوڑ دو تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے. وہ بیچاریاں مجبور ہو کر مال چھوڑ دیتی ہیں کہ خاندان چھوڑیں گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بھائی چھوٹے گا تو پریشانی ہو جائے گی، تو وہ مال اپنا چھوڑ دیتی ہیں لیکن بادل ناخواستہ. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو مشرکین کے ہاں تھا. وہ کہتے تھے کہ جو بچہ دشمن سے لڑنے کے قابل ہو اور سواری پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکے، میراث میں اسی کا حق ہے. عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی، عورتوں کو حق ہی نہیں. پھر ہندوؤں کا بھی ایسا ہی ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی. تو مسلمان کا یہ کہاں سے طریقہ آ گیا کہ وہ میراث تقسیم نہیں کر رہا؟ دارالفتہ میں ہم ہوتے ہیں یا آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں آپ کو اکثر مسائل جو ملیں گے وہ طلاق کے ملیں گے، آپس کے مالی جھگڑوں کے ملیں گے، اس قسم کے مسائل آپ کو زیادہ ملیں گے. لیکن میراث کی تقسیم کے مسائل بہت کم ملیں گے. حالانکہ اموات کتنی ہو رہی ہیں. پچھلے 2-3 سالوں میں کورونا میں کتنے لوگ مرے، اس کے علاوہ کتنے لوگ مرے، اور آئے دن انتقالات ہو رہے ہیں. لیکن دارالفتہ میں میراث کے مسائل کیوں نہیں آ رہے؟ مطلب یہ کہ میراث تقسیم ہی نہیں کی جا رہی. اس لیے تو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، ورنہ پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی فلاں کا انتقال ہوا، اتنا پیسہ چھوڑا، یہ وارث چھوڑے، کیا حکم ہے ہمارے لیے، کیسے تقسیم کریں. اور اگر بیوہ کسی مکان پر قابض ہے تو وہ مکان نہیں دیتی، اس پہ بیٹھی رہتی ہے. اگر باپ کا انتقال ہوا اور بڑا بیٹا جو ہے وہ کاروبار کرتا تھا باپ کے ساتھ، اور بھائی چھوٹے ہیں تو وہ کاروبار پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا، بھائیوں کو کچھ نہیں دیتا، بہنوں کو کچھ نہیں دیتا. یہ بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی سے اپنی وصیتوں میں لکھوائیں کہ ہمارے بعد ہمارے مال کو شریعت کے حکم کے مطابق وارثوں میں تقسیم کرنا، یہ ہماری وصیت ہے. خلاف ورزی نہ کرنا. اور اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو فلاں عالم کے پاس یا اہل حق کے پاس جانا، دارالفتہ میں جانا اور مسئلہ اپنا حل کرانا اور اس کے مطابق میراث تقسیم کرنا. کسی کا ایک پیسہ بھی ہمارے ذمے میں ہو، کیا حال ہوگا. لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑا دین کا کام کرتے تھے. ایک مرید کو خواب میں ان کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ ایک چٹھیل میدان ہے، اس میں بالکل برہنہ پریشان بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. تو اس مرید نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنا دین کا کام کرتے تھے، اب یہ حال. تو کہا کہ یہ حال صرف ایک سوئی کی وجہ سے ہے. انتقال سے پہلے میں نے سینے کے لیے پڑوس سے منگوائی تھی، واپس کرنا بھول گیا تھا، میرے گھر کے فلاں کمرے کی فلاں الماری میں رکھی ہوئی ہے، اس سوئی کی وجہ سے مجھے یہ عذاب ہو رہا ہے. ایک سوئی جو بطور عاریت کے منگوائی تھی، استعمال کی لوگ لے لیتے ہیں نا کہ سوئی دے دو، فلاں کینچی دے دو، نیل کٹر دے دو، چھری دے دو، کانٹا دے دو، چمچہ دے دو، تو وہ واپس نہیں کر سکے تھے. اس ایک سوئی پر یہ عذاب ہو رہا. وہ اٹھا
بھاگا وہ وہاں گیا، گھر والے مہمانوں کے ساتھ مصروف سے، ان سے کہا کہ فلاں کمرے کی فلاں الماری میں سوئی رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں سوئی رکھی ہوئی، لا کے دی۔ کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ فلاں پڑوسی کی ہے۔ کہا جلدی لاؤ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا ذرا مہمانوں سے فارغ ہو جائیں گے تو واپس کر دیں گے۔ کہا جلدی یہ مجھے دو۔ وہ سوئی لے کر پڑوسی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے اور اس سوئی کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسی رونے لگا، ایک سوئی، اللہ کے لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ اگلی رات ہوئی، پھر خواب میں دیکھا بہترین باغ لگا ہوا ہے، ایک تخت ہے، اس پہ مسیری لگی ہوئی، بیٹھے ہوئے، آس پاس حشم قدم اور جو ہے وہ کھانا پینا ہے، میوے ہیں۔ تو جا کر اس مرید نے خواب ہی میں پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ کہا جس وقت اس نے منہ سے کہا کہ میں نے معاف کیا، میرا یہ حال تبدیل ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، عبرت کے لیے ایسے خواب بھی کبھی کسی کو آ جاتے ہیں، ایسے واقعات آ جاتے ہیں۔ ایک سوئی پر یہ حال ہے تو جو کنالوں کے کنالے اور ایکڑوں کے ایکڑیں اور کتنے مکان اور دکانیں قبضے میں لے کر بیٹھے ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک بالِ زمین نہ کسی کی قبضے میں ہو، 7 زمین تک جتنا حصہ اس یعنی ایک بالش کے برابر ہوگا، اس کی مٹی ہار بنا کر گلے میں ڈالی جائے گی، عذاب ہوگا۔ یہ 2 صحابہ نے آپس میں معاہدہ کیا اور یہ کہا کہ جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہو تو ہم دوسرے کے خواب میں آ کر اپنا حال بتلائیں۔ دوسرے نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد خواب میں انسان آ سکتا ہے۔ ایک کا انتقال ہو گیا، اللہ کرنا یہ ہوا کہ دوسرے ہی دن وہ خواب میں آ گئے، دیکھا کہ گلے پر ایک داغ کا نشان ہے اور انگلیاں کچھ پٹی میں لپٹی ہوئی ہیں، زخمی ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ایک یہودی سے 10 دینار قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کر سکا تھا، وہ قرضہ ادا نہیں ہوا، ان 10 دیناروں کو آگ میں تپا کے یہ داغ لگایا گیا۔ اور انگلیوں کو کیا ہوا؟ تو کہا کہ جب میرا آخری وقت تھا تو تکلیف کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنی انگلیاں چبا لی تھیں، تو اس پر مجھے یہ عذاب ہوا کہ اچھا انگلیاں چبائی تم نے، اب تمہاری انگلیوں کو ہم یہاں چبواتے ہیں۔ یہ صحابی بیدار ہوئے، جلدی سے گئے، یہودی کا 10 دینار کا قرض ادا کیا، اپنی طرف سے انہیں قرض ادا کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ سارا واقعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے ان کی انگلیوں کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے دعا فرما دی، دوبارہ خواب میں زیارت ہوئی تو دیکھا نہ وہ گردن پہ داغ تھا، نہ انگلیوں میں کوئی زخم تھا، انگلیاں بھی صحیح ہو گئی اور داغ بھی صحیح ہو گیا۔ ایک یہودی غیر مسلم کافر کے 10 دینار پر اس صحابی کو یہ تکلیف ہوئی کہ داغ لگایا گیا اور پھر بعد میں جب ادا ہوا تو وہ معاف ہوا۔ تو مسلمان بھائی اور قرابت دار اور رشتہ دار اور وارثوں کے لاکھوں ہزاروں اور کروڑوں کھانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میراث کو صحیح تقسیم کرنے کا اہتمام کیجیے شریعت کے مطابق۔ اور دوسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ ہمارے ملک نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بطور امانت کے ہے۔ اس جسم کو نقصان پہنچانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ لوگ آج روزگار سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ تو کسی کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جتنا مرضی اس کو جو ہے وہ مصائب کا سامنا کرنا پڑے، خودکشی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس جان کا مالک نہیں ہے۔ وہ چند انگلیاں انہوں نے کاٹی تھی تکلیف کی شدت سے، اس پر عذاب ہو رہا تھا، پھر پیغمبر کی دعا کی برکت سے وہ عذاب ٹلا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، مفتی اعظم پاکستان، کہ جو آدمی کسی کو میراث نہیں دیتا، صحیح تقسیم نہیں کرتا، وہ کئی ظلم کرتا ہے۔ ایک ظلم یہ کرتا ہے کہ میراث جو اللہ کی طرف سے وارث کے لیے ایک عطیہ ہے کہ بغیر کسی مشقت کے اس کو مال مل جاتا ہے، اس عطیے میں وہ رکاوٹ بن رہا ہے جو میراث تقسیم نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ باپ کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی باپ کا مال وہ بیٹے کے پاس آ گیا، بیٹا اس کا مالک بن گیا اور بغیر مشقت کے مالک بن گیا۔ اب اگر کوئی اس کی میراث کو صحیح تقسیم نہیں کر رہا تو وہ اللہ کے دیے ہوئے عطیے میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ دوسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے، اس کو اس کا پورا حق نہیں دے رہا۔ اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ تمام ورثاء میں مال برابر شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کر رہا،
کم سے کم یہ 3 ظلم ہر وہ شخص کر رہا ہے جو میراث صحیح اور پوری تقسیم نہیں کر رہا۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز میں حق پر ہو اور حق پر ہوتے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دے تو حدیث شریف کی روح سے اس کو جنت میں محل ملے گا۔ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، اللہ کے لیے چھوڑ دے کہ اللہ میں نے چھوڑ دی، اس کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ کوئی وارث اس کو حق تھا اور وہ عاقل بالغ ہے، سمجھدار ہے، حق پر ہوتے ہوئے اس نے کہا چلو وہ نہیں دیتا، میں نے اس کو معاف کیا، چھوڑ دی، تو اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور اس کو جنت میں پورا محل ملے گا۔ ایک صاحب ہمارے مقتدی ہیں، میرے پاس آئے اور مجھے بتلایا کہ ہم نے یہ حدیث سنی کہ حق پر ہوتے ہوئے حق کو چھوڑنے پر جنت محل ملتا ہے، تو ان کا ایک جگہ حق تھا، مجھے کہنے لگے میں نے اپنا حق صرف اس محل کی خاطر چھوڑ دی۔ داڑھی بھی ان کی پوری نہیں تھی، نمازی آدمی تھے، لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ پھر کہا کہ کوئی چھوٹا موٹا حق نہیں تھا، اسلام آباد میں بنگلہ تھا 15 کروڑ کا، اس میں آدھے کا حق میرا تھا 7.5 کروڑ، میں نے وہ چھوڑ دیا۔ 7.5 کروڑ روپے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ دیکھیے عمل کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم نہ کرنے کا اتنا سخت وبال ہے تو میرے پاس آئے اور مجھے اپنے سارے احوال بتلائے کہ یہ میرے پاس میراث ہے اور یہ وارث ہے، کیسے تقسیم ہوگی۔ میں نے ان کو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک کے وقت میں پورا سمجھایا کہ اس وارث کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ ہی دینا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس میراث رکھی ہوئی ہے، میں جا کے ادا کرتا ہوں۔ فوراً سفر کیا، 1 ہفتے تک جہاں جہاں وارث تھے وہاں گئے، لاکھوں روپے کی میراث تھی اور تقسیم کر آئے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں اس میں کوتاہی نہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک شخص کی تیمارداری کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل آخری وقت میں ہے، جان کنی کا عالم ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا چلو کچھ دیر مزید بیٹھ جاتا ہوں، بس یہ تو مرنے ہی والا ہے۔ چراغ جل رہا تھا، بیٹھ گئے۔ جیسے ہی انتقال ہوا انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا ہے، اس وقت تو روشنی کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو بجھا دیا۔ کہا کہ یہی اس کے بجھانے کا وقت ہے، اس لیے کہ جب تک یہ زندہ تھا اس چراغ کا مالک یہ تھا، اس میں تیل جو جل رہا تھا وہ اس کی ملک تھا، اس کے مرتے ہی یہ اس کے وارثوں کی ملک ہو گیا، ان کی اجازت کے بغیر ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، اس کو بجھا دیا۔ جن کو خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہوتا ہے، ان کا تقویٰ اور ان کا ورع ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ میراث کو تقسیم صحیح طریقے سے نہیں کیا تو اس کو صحیح کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا تو ان کو ان کا حصہ پورا دیں، اس میں دل چھوٹا نہ کریں، تنگ نہ کریں۔ اللہ آپ کو اپنے غیب سے ایسی برکتیں نصیب کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں وہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا گیا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔